السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے یہ عالم شوق دیکھا نہ جائے۔ ناول کے رائٹر ہیں ڈاکٹر تنویر انور خان۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ایک پگولا تھا کہ بس رقص میں تھا بیٹھ گیا، وہ بھی ایک جشن کا عالم تھا کہ جو ختم ہوا۔ ایک نئے جشن کی تیاری میں مصروف ہیں جو ہم پہ کیوں سوگ منانے کو وہ ٹھہریں گے بلا۔ تم سوئے نہیں وجی ابھی تک؟ یار اب سو جاؤ، یہ جو تمہارا لیپ ٹاپ ہے نا، اس کی گر گر کی آواز سے میں سو نہیں سکتا۔ راضی بستر پر کروٹ بدلتے ہوئے بولے۔ او راضی بھیا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ میرا چیٹنگ ٹائم ہے۔ ہاں، چیٹنگ کرنے والوں کی عادتیں الوؤں کی طرح ہوتی ہیں جو رات بھر جاگتے ہیں سوتے نہیں۔ دیکھو بھائی، کل آف ہے، سنڈے ہے، یونیورسٹی نہیں جانا، دل بہلا لینے دیں۔ اب میں تمہاری طرح کتابوں کا کیڑا نہیں بن سکتا۔ اچھا اچھا، نو لیکچر۔ اور راضی دوسری طرف کروٹ لے کر کانوں پر تکیہ رکھ کر لیٹ گئے۔ وجی کے ساتھ آن لائن چیٹنگ کے لیے ایک لڑکی آ چکی تھی۔ آپ کا نام؟ تابی یعنی تابندہ سیف۔ اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ وجی تابی سے بات کرنے کے لیے بے چین رہتے۔ وہ لڑکی امریکہ کی ریاست ورجینیا میں تھی۔ وجی ایک روز راضی سے بولے، بھائی میری تو ایک بہت زبردست امریکی لڑکی سے دوستی ہوئی ہے، میرا تو بندوبست ہو جائے گا امریکہ جانے کا۔ اچھا، تو نام کیا ہے ان صاحبہ کا؟ تابی یعنی تابندہ سیف فرام ورجینیا۔ خیر تو ہے بھائی صاحب، تمہارا دماغ تو درست ہے، کوئی چکر تو نہیں ہے؟ سوچ رہا ہوں شادی کے لیے پرپوز کر دوں۔ وجی نے راضی کو چڑھایا۔ اوہ نو وجی، تمہاری ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے اور میں یہ نہیں ہونے دوں گا، بڑا بھائی ہوں تمہارا۔ اوف، او بھائی جسٹ 5 منٹ بڑے، چاہے 1 منٹ ہوں، بڑا تو ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس دفعہ گھر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا دادی؟ دادا جان کا حکم ہے کہ اب ہماری شادی کر دی جائے۔ اوہ نو بھائی، یہ نہ کہیں اب اس ماڈرن زمانے میں دادی اماں کے کہنے سے شادی کریں گے تو پھر کیا کرو گے؟ ہمت ہے گھر والوں سے مقابلہ کرنے کی؟ اب اس میں ہمت کی کیا بات ہے بھائی، زندگی میری ہے، شادی مجھے کرنی ہے، لڑکی بھی میں بتاؤں گا۔ اچھا، بہت زیادہ عالم شوق میں جا رہے ہو۔ سچ وجی، مجھ سے تو تمہارا یہ عالم شوق دیکھا نہیں جا رہا۔ شادی آن لائن کی طرح؟ تمہیں معلوم ہے ہماری پڑھائی کا آخری سال ہے اور ہمیں لندن سے پاکستان جانا ہے۔ کاش ایسا ہوتا کہ ہم ساری زندگی پڑھتے رہتے اور گھر سے دور رہتے۔ ویسے میں ایم ایس کروں گا، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ایم ایس تو میں بھی کروں گا مگر کچھ تجربے کے بعد۔ اور ہاں، تم پاگل ہو گئے ہو، تمہارے اوپر لڑکی کا بھوت سوار ہے۔ بھائی تابی ہے ہی بے حد حسین، امریکہ میں رہتی ہے، نیشنلٹی ہے، اور آپ کو پتہ ہے مجھے کتنا شوق ہے امریکہ میں سیٹل ہونے کا۔ میرے بھائی، اس طریقے کا انٹرنیٹ کے ذریعے رشتہ، ہم ان لوگوں کو جانتے نہیں، نہ جانے کیسے ہوں۔ اب بھائی ساری دنیا تو خراب ہو نہیں سکتی، تم جانو میں تو امی ابو کی پسند سے شادی کروں گا۔ میں شادی سے پہلے نہیں، شادی کے بعد کی محبت کا قائل ہوں، اور شاید اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ ارے بھائی، یہ ماڈرن اور ایڈوانس دور ہے، مجھے دقیانوسی نہیں، ماڈرن لڑکی سے شادی کرنی ہے، اور تابی اس پر پوری اترتی ہے۔ تم نے آن لائن انٹرنیٹ پر بات کی اور پورا تجزیہ کر لیا، مجھے وجی تمہاری ذہنی کیفیت پر شک ہو رہا ہے۔ راضی بھائی، آپ میرے جڑواں بھائی تو ضرور ہیں کہ آپ کول کول اور میں ہاٹ ہاٹ یعنی سپر ہاٹ۔ اچھا آپ چپ ہو جاؤ، میں جا رہا ہوں، دیر ہو رہی ہے، تم بھی تیار ہو کر جم آ جانا۔ اوکے بھائی، وجی نے لاپرواہی سے کہا اور لحاف میں منہ چھپا کر سو گیا۔ راضی اور وجی تبریز علی کے جڑواں بیٹے تھے۔ یہ وہی انگلینڈ میں پیدا ہوئے تھے جب وہ ورلڈ بینک کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو کر پوسٹڈ ہوئے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں اریبہ اور سمیرہ بھائیوں سے چھوٹی تھیں، اور ان چاروں سے بڑے بیٹے نعمان علی پاکستان میں تھے۔ ان لوگوں کی ڈیفنس فیز 7 میں 2000 گز کی کوٹھی تھی۔ ان سب کا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ نعمان کسی پرائیویٹ بینک میں وی پی کی پوسٹ پر فائز تھے۔ وہ اپنی بیوی روشی اور 2 ننھے بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ بیگم سمارہ تبریز ایک گھریلو مگر بردبار خاتون تھیں جو اپنے سسرال والوں کے ساتھ ہمیشہ سے اچھی طرح رہ رہی تھی، ساس سسر کی خود خدمت کرتی تھی۔ تبریز علی کا تبادلہ 6 سال کے بعد کراچی ہو گیا تھا، اور کیونکہ وجی اور راضی کا MBA کا آخری سال تھا تو انہیں لندن میں چھوڑ کر آنا پڑا۔ وہاں شیفورڈ میں ان کا اپنا گھر تھا۔ والدین کے چلے جانے کے بعد راضی نے پورا گھر کرائے پر دے دیا تھا، صرف ایک کمرہ اپنے پاس رکھا تھا، دونوں اسی کمرے میں رہتے تھے۔ شام کی چائے پر سب کھانے کی میز کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ تبریز علی کے والد جو خاصے ضعیف تھے مگر دبنگ شخصیت کے مالک تھے۔ تبریز ان کے ایک ہی بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں نجمہ اور بسمہ تھیں، وہ شادی شدہ تھیں۔ بس ہر اتوار کو اپنے بچوں کے ساتھ ماں باپ کے گھر دن گزارنے آتی، اور آج بھی سب لوگ آئے ہوئے تھے۔ تبریز سرفراز صاحب نے کہا، جی ابو جانی، یہ وجی اور راضی کی کتنی پڑھائی باقی ہے؟ بس فائنل سیمسٹر ہے، پھر آ جائیں گے۔
بس تبریز اب انہیں بلا لو، بہت یاد آتے ہیں مجھے دونوں۔ وہ وجی تو کہہ رہا تھا کہ وہ ایم ایس کرے گا، وہیں لندن میں جاب پکڑنے کے بعد 1 سال بعد ایم ایس کرے گا تو یہاں جاب کرے، کسی بینک میں اپلائی کر کے اور پھر امتحان دے دے۔ ابو جی، آپ کو پتہ ہے وجاہت کتنا ضدی ہے اور وہ راضی سے بالکل مختلف ہے۔ دراصل ہم سوچ رہے تھے کہ راضی اور وجی کی شادیاں کر دیں، پھر اریبہ اور سمیرہ کی بھی شادی کرنی ہے۔ تمہاری بیگم نے خاصی لڑکیاں دیکھی ہیں، بس وہ آئیں تو عید کے چاند میں شادی کر دیں گے۔ عید کے چاند میں ابو؟ ہاں بھئی، اب پڑھائیاں ختم ہو گئی ہیں تو کس بات کا انتظار ہے؟ مگر ابو جی، یہ تو نیا دور ہے، ہم اس طرح سے تو کونٹے سے بچوں کو نہیں باندھ سکتے، ان کی مرضی تو معلوم کرنا ہوگی۔ ارے کیا ہماری شادی نہیں ہوئی تھی؟ ہم نے تو تمہاری ماں کو شادی کی رات دیکھا تھا، اور پھر تمہاری شادی میں بھی بس تم نے بہو کی ایک جھلک دیکھی تھی کسی تقریب میں۔ اب یہ کون سا نیا زمانہ آ گیا؟ ابو جی، یہ ماڈرن دور ہے، کلر ٹی وی، موبائل فون، انٹرنیٹ، سب نے معاشرے کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اب ماں باپ کی کہی ہوئی بات تو بچوں کو بندوق کی گولی لگتی ہے۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو بیٹا، اب تو اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے، مگر میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ پھر خوبصورت اور اچھی بچیاں جلدی سے اٹھ جاتی ہیں۔ میرا مطلب ہے ان کی جلد از جلد شادیاں ہو جاتی ہیں اور لڑکیاں ڈھونڈنا بہت مشکل کام ہے۔ بس ابو جی، یہ وجی اور راضی آ جائیں پھر ہی کچھ سوچیں گے۔ چلو 15 دن بعد تو بچے آ رہے ہیں، اب تو یہیں رہیں گے۔ سرفراز صاحب نے اپنی چھڑی پکڑی اور اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ اریبہ کیمسٹری میں ایم ایس سی کر رہی تھی اور سمیرہ اس سے 2 سال چھوٹی، وہ سائیکالوجی میں ایم اے کرنے کا ارادہ رکھتی تھی اور فی الحال بی اے میں تھی۔ یونیورسٹی میں لنچ بریک تھا، سمیرہ بھاگی بھاگی اریبہ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف آئی اور بولی، آپ ہی آپ سے بات کرنی ہے۔ کیا بات ہے جو گھر پر نہیں ہو سکتی اور تم مجھے یوں یونیورسٹی میں تنگ کرنے آ گئی؟ بس ضروری بات ہے۔ آخر سمیرہ معلوم تو ہو، آپ کی وجی بھیا سے بات ہوئی تھی؟ نہیں، 2-3 دن سے بات نہیں ہوئی۔ ارے آپ کی چیٹنگ بھی نہیں ہوئی بھائی سے؟ کہا نا بابا کہ وجی سے میری بات نہیں ہوئی، میں مصروف ہوں اور میرے فائنل سیمسٹر ہیں۔ تم بھی میرا وقت برباد کر رہی ہو، مجھے لائبریری جا کر پڑھنا ہے۔ معلوم ہے آپی، مزیدار بات یہ ہے کہ وجی بھیا کا انٹرنیٹ پر عشق چل رہا ہے۔ اوہ سمیرہ، ڈونٹ بی فولش۔ اب اس میں فولش کی کیا بات ہے؟ بس آپی بھیا بتا رہے تھے کہ امریکہ میں لڑکی ہے اور رات رات بھر چیٹنگ ہوتی ہے۔ اب تو مجھے سچ مچ پاگل کر دو گی۔ اچھا ایک اور خبر جاتے جاتے سنا دوں، وہ تو اس لڑکی سے شادی بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وٹ؟ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اریبہ پر، اور سمیرہ یہ جا وہ جا، وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بھاگ گئی۔ مگر اریبہ تو بے کل ہو گئی، یہ وجی بھیا کا دماغ تو درست ہے۔ ارے ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے گھر کی قدریں کچھ بھی یاد نہیں انہیں۔ یہ قدریں تو ہم نے لندن میں رہ کر بھی نہیں چھوڑی تھیں۔ زمانہ بدل گیا تو کیا ہوا، برائی نے صلاحیت کر لی ہے، سب سے زیادہ بیہودہ تو ہمارے الٹرا ماڈرن ٹی وی کا ماحول ہے۔ وہ یہ سوچتے سوچتے لائبریری کی طرف چل دی۔ اریبہ تو شام کو اپنی پڑھائی میں مصروف تھی اور سمیرہ کو شرارت سوجی، وہ دادی اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ دادا ابو شاید ڈیڈی کے ساتھ کہیں گئے تھے۔ دادی، سر میں تیل ڈال دوں؟ نہیں بیٹا، سمارا نے لگایا تھا سر میں تیل۔ دادی اماں، میں بیٹھوں آپ کے پاس؟ تو کبھی نچلی بیٹھتی ہے گھر میں، ادھر ادھر پھدکتی رہتی ہے۔ اب دادی جان میں کوئی چڑیا تو نہیں جو پھدکتی پھروں، مگر تو میری پیاری سی پوتی تو ہے۔ دادی جان، ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول کہاں ہے؟ وہ میز پر رکھا ہے۔ سمیرہ نے بڑھ کر ریموٹ اٹھا لیا۔ دادی جان، میں آپ کی گود میں سر رکھ کر لیٹوں؟ ہاں میری بچی، تو بیٹھ، میں تیرے سر میں تیل ڈالتی ہوں اور 2 چوٹیاں کس کے باندھوں گی۔ دیکھ تیرے بال کیسے روکھے سے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ تیل لگائیں، اور اگر مجھے نیند آ گئی تو دادی میں رات کو یہیں سوؤں گی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں سوتے سے نہیں اٹھاؤں گی۔ کیا چینل لگاؤں دادی؟ میں تو اسٹار پلس لگا رہی ہوں، کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی۔ ہاں وہ لگا دو، میں بھی تلسی کا ڈرامہ بڑے شوق سے دیکھتی ہوں۔ ہاں دادی، بلا وجہ ہی ہندوستانی چینل بند کر دیے کہ نسل خراب ہو رہی ہے۔ بھئی بیٹی، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی ڈراموں میں ہمارے یہاں کیا پیش کیا جا رہا ہے جو وہ ڈرامے بند کر دیے۔ لو دادی جان، اتنا کچھ تو پیش کر رہے ہیں پرائیویٹ اور نجی ٹیلی ویژن والے، جو پاکستان کے ٹی وی پر پہلے نہ ہو، وہ اب 2-3 سال سے ہو رہا ہے۔ ارے بیٹی، میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ ہماری بوڑھی بوڑھی اداکاراؤں کو کیا ہوا ہے؟ اس قدر بیہودہ لباس، ساڑی اور بلاؤز بالکل ہندوستانی کلچر کے، بس قمیض اور دوپٹہ غائب ہے۔ شمیز پہن کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور قمیض اونچی ہوئی تو اتنی کہ اللہ اللہ، اور پتلون تو اتنی کہ ایک ایک عضو دیکھ لو۔ دادی، اب دیکھیے ہماری خواتین ٹی وی پر ہر زاویے سے ایکسرسائزز بھی کرواتی ہیں، اب جم جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، عورتیں گھر بیٹھے دبلی ہو سکتی ہیں، اور اپنے میوزک کے پروگرام دیکھیے، نسل کی نسل مٹک رہی ہے۔ ایک خاک بیٹی، ان بیہودہ حرکات و سکنات پر دوپٹہ تو سر سے غائب ہی ہو گیا۔ کیا بوڑھی کیا جوان اداکارہ، سب کی سب پتلون پہننے لگی اور اوپر سے ٹی شرٹ۔ یا اللہ، شاید رنگ رلیوں میں مست ہو کر یہ بھول گئے کہ انہیں اس دنیا سے وہاں بھی جانا ہے جہاں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔
پر دادی جان اب جب اسلام ماڈرن ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ ویسے آپ غور کریں دادی، مرد بہت کم کپڑے اتارتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ میں نے کسی پاکستانی ڈرامے میں مردوں کو انڈر ویئر اور بنیان میں نہیں دیکھا۔ یہ عورتوں کو کیا ہوا؟ عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ یہ سوچتی ہیں کہ آزادی اس کا نام ہے کہ عورت کی نمائش کی جائے۔ ارے ہمارے زمانے کے ڈراموں کو دیکھو، کس قدر بھولی بھالی پیاری پیاری معصوم سی لڑکیاں ہوتی تھیں، اور جب ڈرامے آتے تھے شمع افشاں انکہی کرن کہانی تو سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں اور پورا خاندان ساتھ بیٹھ کر ڈرامے دیکھتا تھا۔ مگر اب تو اندھیر ہے، بچوں کے ساتھ ٹی وی نہیں دیکھ سکتے۔ دادی ہم دوسروں کی تقلید کر رہے ہیں تو یہ تو ہونا ہے، اپنا کلچر کھو رہے ہیں۔ مگر جان وہ تو اسلامی نہیں ہے، ماڈرن اسلام کچھ نہیں ہے۔ اسلام صرف اسلام ہے جو قرآن میں لکھا ہے کہ عورت کو ستر چھپانا ہے تو بس چھپانا ہے، اور پھر ہم مسلمانوں کی ایک دنیا موت کے بعد شروع ہوگی اور وہاں ہم سے سوالات کیے جائیں گے۔ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہماری اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد جنت کی صورت میں ملے گی، مگر کوئی سمجھتا نہیں۔ کافروں کا کیا ہے، بت پرستوں کا کیا ہے، ان کے اعمال ان کے ساتھ۔ دادی جان اب کیا کریں، ہمیں تو آپ لوگ فیشن نہیں کرنے دیتے تو اچھا ہے نا، گناہوں میں گرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھو، کبھی کسی نے سوچا کہ یہ زلزلہ اب کیوں آیا، گزشتہ 58 سال سے کیوں نہ آیا؟ یہ اللہ کا عذاب ہے اور تنبیہ ہے۔ یہ اتنے ڈھیر سارے سیلاب اور طوفانی بارشیں۔ دراصل بیٹی، جو قومیں اپنی پہچان اور قدریں کھو دیتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے نہیں بچ سکتی۔ یوں ہی پہاڑ الٹ جاتے ہیں، بستیاں اجڑ جاتی ہیں اور سیلابوں سے غرق ہو جاتے ہیں۔ شاید ہم پھر سدھر جائیں، مگر نہیں، ہم بے حیائی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں دادی جان، ہمارے بہت سارے نجی ٹی وی چینلز نے انسانی قدروں کو پامال کیا ہے، گھٹیا پروگرام، اور اب تو ہمارے ڈراموں میں بھی ہندو کردار آ گئے ہیں۔ پھر انڈین چینل کیوں بند کیے؟ دراصل وہ لوگ اپنے مذہب کا پرچار بہت کرتے ہیں، مگر ہماری عورتوں کو نماز پڑھتے کیسے دکھا سکتے ہیں ڈراموں میں، جبکہ وہ بغیر آستین کی قمیض پہنتی ہیں اور دوپٹہ تو سروں سے غائب ہو کر کندھوں سے بھی غائب ہو گیا۔ اچھا دادی جان چھوڑیں، اب کیا کریں؟ اگر ہماری اداکارائیں بیہودہ لباس پہننے سے انکار کر دیں تو پروڈیوسر اور ڈائریکٹر مجبور نہیں کر سکتے۔ سب قصور خواتین کا ہے دادی جان، اب ماڈرن اسلام میں تو یہ سب ہوگا۔ چلیے میں کیو ٹی وی لگاتی ہوں، ہم کچھ اور سنتے دیکھتے ہیں۔ میں تو بیٹی اسلامی چینل ہی دیکھتی ہوں، بڑی پیاری پیاری باتیں بتاتے ہیں، تو میرے ٹی وی پر سارے اسلامی چینل ایک جگہ سیٹ کر دو۔ دادی جان سنا ہے ابو جان اور دادا ابو راضی اور وجی بھائی کی شادی کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں وہ تمہاری امی اور پھوپھیوں نے ایک دو لڑکیاں دیکھی ہیں، اچھا ہے، درست عمر میں شادی ہو جانی چاہیے۔ پھر دادی جان وجی بھیا تو نہیں مانیں گے؟ ارے کیسے نہیں مانے گا؟ دراصل دادی جان وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پسند کی شادی؟ کیا کہہ رہی ہو سمیرا؟ سچ دادی، ان کی انٹرنیٹ پر کسی لڑکی سے دوستی ہوئی ہے اور وہ شاید وہیں شادی کریں گے۔ سمیرا دادی کی گود سے اٹھ گئی اور بڑے مزے میں بولی تو دادی جان نے اسے گور کر دیکھا اپنی اینک کے بیچ سے۔ دماغ تو درست ہے، اب یہ انٹرنیٹ سے شادی کیسے ہوتی ہے؟ ارے دادی جان، انٹرنیٹ سے شادی نہیں ہے، دراصل انٹرنیٹ کے ذریعے ایک لڑکی سے امریکہ میں دوستی ہوئی ہے، وہ گرین کارڈ ہولڈر ہے، اس سے محبت ہو گئی ہے۔ ارے بن دیکھے بالے، کچھ اتا پتہ معلوم کیے بغیر کیسے شادی کرے گا؟ اور تو سن مجھ سے، تو نے یہ بات کہہ دی، اب اور کسی کے سامنے یہ بات نہ کہنا۔ کچھ دن کا شوق ہے، پاکستان آتے آتے بھوت اتر جائے گا۔ ارے نہیں اترے گا دادی جان، رات رات بھر انٹرنیٹ پر چیٹنگ ہوتی ہے۔ چیٹنگ؟ یہ کیا بلا ہے؟ مطلب ہے کہ بات چیت۔ اچھا چپ ہو جا سمیرا، حلق سے نکلی بات خلق تک پہنچتی ہے۔ تو آج میرا دماغ چاٹ گئی۔ چل میرا بلڈ پریشر چیک کر، ہائی ہو گیا ہوگا۔ اب دادی جان آپ ہی کا امتحان ہے تو پھر میں اپنے دل کی بات کس سے کہوں؟ لائیے میں آپ کا بی پی چیک کرتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے دادی میں پیٹ کی کتنی ہلکی ہوں، آپ ہی سے بات کرنا چاہیے تو ڈانٹ پڑ گئی۔ بازو آگے کریں دادی، ارے یہاں کلائی پر لگا کر دیکھ لو۔ اور سمیرا نے ایسا ہی کیا۔ بلڈ پریشر تو ٹھیک ہے دادی، چلو اطمینان ہو گیا۔ اب لاؤ تمہاری دو چوٹیاں کس کر باندھ دوں۔ ٹھیک ہے، میں صبح سر دھو لوں گی، اتوار ہے۔ مجھ سے ہر ہفتے کی رات تیل لگوا لیا کر، بالوں کو خراب نہ کر بیٹی، ماشاءاللہ اتنے گھنے لمبے اور خوبصورت بال ہیں، بس مما کی محنتوں کا پھل ہے۔ مجھے بہت لڑکیاں کہتی ہیں کہ سمیرا اب لمبے بالوں کا فیشن نہیں ہے، بال کٹوا لو، ڈائی کروا لو، مگر دادی جان مجھے بھی اپنے بالوں سے عشق ہے۔ نہیں بیٹی، بالوں کی جتنی قدر کرو گی، دیکھ ریکھ کرو گی، اتنی ہی اچھے ہوں گے، یہ ڈائی وغیرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے بال تو ماشاءاللہ خود سنہری مائل ہیں۔ اچھا دادی جان، اب 1 بج رہا ہے، میں چلوں؟ مما آ گئیں تو ڈانٹیں گی کہ میں دیر تک آپ کو جگاتی رہی۔ نیند کی گولی دوں دادی؟ ارے نہیں گڑیا، بس وضو کر کے کل کی تسبیح پڑھی اور نیند آئی، اور درود بھی پڑھو تب بھی نیند آ جاتی ہے۔ آپ نے مجھے بھی یہ بتایا تھا تو مجھے بھی جلدی سے نیند آ جاتی ہے۔ اور دادی جان اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے سو تو برے برے خواب بھی نہیں آتے۔ اچھا دادی، شب بخیر۔ شب بخیر، جیتی رہو، نصیب اچھا ہو۔ ادھر آؤ، میں اپنی بچی کا ماتھا چوموں۔ اور پھر سمیرا دادی جان کے پاس سے دبے قدموں اپنے کمرے کی طرف آ گئی، مگر اریبہ نے اسے دیکھ لیا کیونکہ وہ پڑھ رہی تھی۔
राजी भाई का अब्बू का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि अब तुम दोनों घर आ जाओ। दादा जान कह रहे हैं कि हम दोनों की शादी होनी है। शादी? ओह नो नो, ये कैसे हो सकता है? बिन जाने पहचाने। पर लड़कियां कहाँ हैं? जान पहचान तो शादी के बाद हो जाएगी, पहले से क्या ज़रूरत है? ओ भाई, मैं कोई बकरा तो नहीं कि खूंटे से बांधकर शादी कर दी जाए। हिम्मत है घर में भाईजान, दादा हुजूर और अब्बू दादी सबसे मुकाबला करने की। ओ भाई, आपको शादी करना है तो कर लें। मैं तो एमएस करने वापस आऊँगा, और अभी नहीं। अभी तो मेरी इस ताबी से बातचीत हो रही है। अब मैं किसी अनजान लड़की से तो दिल नहीं लगा सकता। वजी, यू जस्ट कूल डाउन। पाकिस्तान चलकर देखते हैं हालात कैसे हैं। पर भाई, आप मेरा साथ तो दोगे ना? ना बाबा ना, ताजी के मामले में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे क्या पता कि वो कैसी है। बातचीत तो तुम कर रहे हो, मैं कैसे तुम्हारा साथ दे सकता हूँ? चलिए जी, मैं खुद टाल दूंगा अपनी शादी को। जो मर्जी आए करना, प्लीज़ मुझे तंग ना करो। बस भाई, आप तो ऐसे ही बोर कर देते हैं। हाँ, मैं तुम्हारी बक और ताबी की तान से आजिज़ आ गया हूँ। अच्छा, आई एम सॉरी, मगर ये तो बता दें कि हम पाकिस्तान के लिए कब रवाना हो रहे हैं? बस 20 सितंबर का टिकट है, हमारी सीटें ओके हैं। तबरेज़ और समारा बेगम अपने कमरे में थे। समारा, तुमने लड़कियां देख ली राजी और वजी के लिए? अपने बेड पर बैठते हुए वो बोले। हाँ, देखी तो हैं अपनी दोस्तों की बेटियां, बस नज़रों में हैं, अभी बात नहीं डाली मैंने। अच्छा किया, पहले लड़कों को तो देख लें कि इनके क्या नज़रियात हैं। अब बेगम, हमारा तुम्हारा ज़माना तो है नहीं, अल्ट्रा मॉडर्न दौर है। हाँ, राजी की तरफ से तो फ़िक्रमंद नहीं हूँ, वो तो सुन ही लेगा, मगर ये जो अपना वजी है, बस ये खासा तेज़ है। अब मैं अगर कहीं बात करके रखूँ और वो मना कर दे तो क्या होगा? हाँ बेगम, हमें भी लंदन से आए हुए 1 साल हो गए, और अब न जाने दोनों में क्या तब्दीली आई होगी, हमें क्या पता। आपने बताया नहीं कि कब आ रहे हैं बच्चे? ये वजी तो अब हमें फ़ोन भी कम करता है। राजी ने कल फ़ोन करके बताया कि वो लोग 20 सितंबर को आ रहे हैं। अल्लाह ताला बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। इतने से कम वक्त में हम शादी कैसे कर सकते हैं? ईद तो अक्टूबर में है। अरीबा के इम्तिहान ख़त्म हो गए तो रात दम से सुमेरा के कमरे में पहुंच गई। आपी, अब तो आप फारिग हैं, बात करेंगी? हाँ, तो मुझे चैन ना लेने दो। बको, अब क्या हुआ? लव लव हो गया? तुम्हें नहीं भई, ये जुर्रत हमारे घर में तो हो ही नहीं सकती। हैरतों के पहाड़ अरीबा पर टूट पड़े। मुझे नहीं, वजी भैया को किसी ताबी से प्यार हो गया है। अब ये ताबी कौन है? इंटरनेट चैटर फ्रेंड ताबिंदा सैफ फ्रॉम वर्जीनिया। वजी भैया का दिमाग तो दुरुस्त है, ऐसे भी होती हैं कहीं शादी। आप ही, अब बहुत सारी शादियाँ इंटरनेट के ज़रिए हो रही हैं, अब मिलने की भी ज़रूरत नहीं होती। बस तस्वीरों का तबादला कर लो और ऑनलाइन आकर चैट करो। बात पक्की? ना दादा अब्बा का खौफ, ना अबू अम्मी का डर। वैसे शादी होना ऐसे ही चाहिए। तुम तो मुझसे थप्पड़ खा जाओगी अगर ऐसा सोचा भी। मेरा मतलब है आप ही, जब लड़का लड़की सारी बातें खुद तय कर लेते हैं तो बड़ों की क्या ज़रूरत? वजी भैया शायद जानते नहीं कि ये सब कुछ हमारे घर में नामुमकिन है। हाँ, हम तो बहुत दकियानूसी हैं, डिफेंस में रहते हुए कोई फैशन नहीं करते। हमारी कदरें बहुत प्यारी हैं गुड़िया, देखो हम कितनी गंदी और गलीज नज़रों से यूनिवर्सिटी में बचे रहते हैं। हाँ, मैंने देखा है आप ही कि लड़कियां खुले चाकों की कमीज़, और वो भी ऊंची ऊंची पहनती हैं, इन्हें शर्म भी नहीं आती, और टखनों से खुली शलवारें। वही आधी से ज़्यादा तो जीन्स पहनती हैं, और आधी से ज़्यादा बगैर आस्तीन की कमीज़, और दुपट्टा तो गायब ही हो गया है। बस जी, सब हमारे निजी टीवी चैनल्स ने तबाही फैलाई है। किस बेवाक तरीके से धूम धड़का, डांस, मुजरा और बेहुदा ड्रामे दिखाए जाते हैं। लड़के लड़कियों की फ्री मिक्स्ड पार्टियों के प्रोग्राम जो पहले कभी ना थे। हाँ, अब तो आप ही, जिसने बेहुदा ड्रामा, नाच गाना, उछलना कूदना हो, वो सीधा दुबई पहुंच जाए। अब भाई, आपने हिंदुस्तानी चैनल तो बंद कर दिए, तो आप हिंदुस्तानी अदाकाराओं को क्यों प्रमोट कर रहे हो? हाँ, ये तो सच है सुमेरा, हमारे मुल्क में खुद इतना टैलेंट है, अच्छी अच्छी फनकाराएँ हैं, वो तो हमारे डायरेक्टरों से दुबई के ज़रिए पैसे लेकर अपने अपने मुल्क रवाना हो जाती हैं, और आप ही यहाँ के ड्रामा प्रोड्यूसरों से लाखों रुपए लेती हैं। हिंदुस्तान में तो ये कोई इतनी अमीर कबीर अदाकाराएँ शायद नहीं हैं, बस मुतवसत ही होंगी। हमारा मुल्क इन्हें गुर्बत के गारों से निकाल कर दुबई बुला बुलाकर लाखों पति बनाई दे रहा है। हाँ, ये तो सच है सुमेरा, ना जाने ये सिर्फ सकाफत में पेशरफ्त करके क्या साबित करना चाहते हैं। जहाँ कोई बम धमाका हिंदुस्तान में हो और जट इल्ज़ाम आ गया पाकिस्तान पर, बस हम तो सिर्फ लेपापोती कर रहे हैं। गुज़िश्ता 59 साल से हमारी टीवी फनकार तो हिंदुस्तान बुलाकर ड्रामों में नहीं लिए जाते हैं। अगर कोई किरदार मिलता है तो वो बेकार फजूल सा। बस जी, अब तो सारे निजी चैनल्स पर दुबई और सिर्फ दुबई। हम बेहुदगियों और बेशर्मियों की सारी हदूद पार कर चुके हैं। हम अंग्रेज़ी फ़िल्मों और हिंदुस्तानी फ़िल्मों ड्रामों को क्या कहें। हमारे तो सर नदामत से खुद झुके हैं, हमारे तो गिरेबान तार तार हैं, जो पलट कर देखते हैं तो कुछ भी नहीं। हम
किस डगर पर जा रहे हैं, और जो कौमें अपनी शनाख्त और कदरें खो देती हैं, दूसरों की कदरों को अपनाती हैं, वो मिट जाती हैं। ज़लज़लों और सैलाबों से अल्लाह ताला इनको मिटा देता है। सच सुमेरा, हमारा मुआशरा पूरे का पूरा बिगड़ गया है, अल्लाह रहम करे। खैर, हम ये क्या बकवास ले बैठे, तो तुम वजी भैया का कह रही थी। वजी भैया ताबी का प्रपोज़ल रखेंगे सबके सामने। अल्लाह खैर करे, अरीबा परेशानी से बोली। मुझे तो बहुत डर लग रहा है आपी। आज क्या तारीख है सुमेरा? आज 10 सितंबर है। ठीक 10 दिन के बाद वो लोग इंशाल्लाह आ जाएंगे। चलो देखा जाएगा, अब हम क्या कर सकते हैं। आपी, आपने भाइयों के कमरे ठीक करवा दिए? कहाँ, तुम्हारे और बतूल के साथ मिलकर सफाई करेंगे। बेगम साहिबा, मुझे पैसे चाहिए हैं, रमजू बाबा ने दादी माँ से कहा। क्यों, क्या काम है? दरअसल वो सुमेरा बिटिया की फरमाइश है कि शाम की चाय पर दही बड़े, छोले पकोड़े वगैरह बनाए जाएं। बारिश का मौसम है, अब छोले तो मैंने भिगो दिए, बेसन और दही इमली। अरे अम्मी जान, आप टीवी पर क्या देख रही हैं? नजमा ने अपनी अम्मी से कमरे में आकर पूछा। ये देख रही हूँ कि पानी कितना बरसा है, ज़रा देखो तो सड़कों को तालाब बन गई। दरअसल अम्मी जान, पूरे कराची की सड़कें खुदी पड़ी हैं। सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त नहीं है, जो सड़क खोदी गई वो बनती नहीं। ना जाने कैसा निज़ाम है और लोग क्या काम करते हैं। और अम्मी जान, वो जो गल्फ़ के सामने इंटरपास था ना, इसमें तो पानी की निकासी ही नहीं थी, वो तो लबालब भर गया है। बाकी अंडर पासिस का भी अल्लाह ही हाफिज़ है। और तुम लोग कैसी हो? बड़े दिनों पर बाद आई। बस अम्मी जान, आपके बड़े दामाद ज़ुबैर जर्मनी गए थे और बिस्मा के शौहर की भी कॉन्फ्रेंस थी। वो इस्लामाबाद गए थे, आपको बताया तो था। हम दोनों एक दूसरे के सहारे रह लेते हैं। ठीक है बेटी, ये तुम बहनें अच्छा करती हो। मैंने तो इसीलिए तुम्हारे अब्बू से कहा था कि दोनों बेटियों को साथ साथ अपार्टमेंट अस्करी में ले दो, कोई अकेले वकेले का ख़तरा भी नहीं होता। हाँ, हमारे यहाँ खासी सख्त सिक्योरिटी है, बाकी तो अल्लाह मालिक है। अम्मी जान, मैं आपसे आज एक बात करने आई हूँ, नजमा ने इनके पैर दबाते हुए कहा। क्या बात है बेटी? अम्मी, वो ज़ुबैर के साथ एक कुलीग है, खासे अच्छे और सोमो सलाद के पाबंद ख़ानदान से ताल्लुक़ है। दानियाल बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, किसी प्राइवेट बैंक में मुलाजिम हैं। ज़ुबैर ने कहा कि अम्मी आपसे इनके रिश्ते के सिलसिले में बात करूँ अरीबा के लिए। तुम जानती हो इनके ख़ानदान को? हाँ, मैं दानियाल से मिली हूँ और हमारे इनके ख़ानदान से फैमिली मरासिम भी है। छोटी सी फैमिली है, बस एक भाई एक बड़ी बहन। बड़ी बहन शादीशुदा है, वालिद भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं। ये नए अल्ट्रा मॉडर्न ख़ानदान से तो ताल्लुक़ नहीं है। नहीं अम्मी नहीं, हम भी तो अल्ट्रा मॉडर्न नहीं हैं। और आपको मालूम है ज़ुबैर भी खासे सख्त हैं। क्या समारा भाभी से बात करें? हाँ, मैं इसे बुलाती हूँ। मिसेस आतिका सरफराज ने इंटरकॉम पर अपनी बहू को फ़ोन मिलाया। जी अम्मी जान, समारा ज़रा मेरे कमरे में आओ। जी अभी आई। और ज़रा ही देर बाद समारा अपनी सास आतिका सरफराज के कमरे में मौजूद थी। जी अम्मी जान, क्या बात है? ये नजमा कोई अरीबा का रिश्ता लेकर आई है, कह रही है ज़ुबैर का दोस्त है बहुत गहरा। कहाँ रहते हैं? यहीं डिफेंस फ़ेज़ 2 में भाभी जान। ज़ुबैर के हम उम्र हैं, तो अभी तक शादी क्यों नहीं हुई इनकी? दरअसल भाभी जान, बेइंतहा लड़कियां देखी इनकी अम्मी ने, मगर कहीं भी पसंद नहीं आई। तो नजमा, ये क्या गारंटी है कि मेरी अरीबा पसंद आ जाएगी? दरअसल भाभी, जहाँ लोग इन्हें लड़कियां दिखा रहे हैं वो अजीब अजीब सी थी, बेहुदा लिबास में मलबूस, ना उठने का ढंग ना सलीका कि कैसे बैठा जाए, बस टीवी, बुटीक और ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगा लगा कर अपना हशर नशर करवा लेती हैं। रिश्ता दिखाने वालियाँ तो पैसे बटोरने में लग जाती हैं। हम आपको बड़ी हसीन लड़की दिखाते हैं और देखने जाओ तो लड़के से बड़ी उम्र रसीदा खातून दिखा दी जाती हैं। भाभी, एक दिन इनकी अम्मी ने मुझे पकड़कर पूरी तफसीलात बताई और फिर मुझसे कहने लगी, बेटी एक ही बहू आनी है घर में, अगर सलीके वाली आई तो घर बना रहे, और अगर कोई फैशन ज़दा लड़की आ गई तो वो क्या बच्चे पालेगी और क्या घर। तुम्हारी शादी में मैंने तुम्हारी भतीजी देखी थी, वो भी अब बड़ी हो गई होगी। मैंने कहा, जी वो MSc कर रही है। बस वो मेरे पीछे पड़ गई हैं भाभी जान कि मुझे अरीबा को दिखा दो और अपनी भाभी से भी मिलवाओ। नजमा ने तजस्सुस से कहा। समारा, अब अरीबा की शादी तो करना है, जान पहचान वाले लोग तो मुश्किल से मिलते हैं। आतिका सरफराज ने अपनी बहू से कहा। अम्मी जान, मैं तबरेज़ से बात करूंगी और मैं भी सरफराज अली से बात करूंगी। और अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे कि सुमेरा भागी भागी आई। दादी जान, आप क्या बंद कमरे में बैठी हैं? चलिए, बारिश रुक गई है। मैंने बड़े मज़ेदार छोले दही बड़े पकौड़े बनवाए हैं रमजू बाबा और कनीज़ा बुआ से। वहाँ बाहर लॉन में सब कुछ लगा दिया है। अरे अब एक ही सांस में बोले जाएगी कि थमेगी भी, दादी जान ने कहा। अब आपको तो मालूम है कि मैं बहुत बोलती हूँ। तुम चलो सुमेरा, हम सब लोग लॉन की तरफ आ रहे हैं। और बच्चे कहाँ हैं? वो तो पहले से ही लॉन में खेल रहे हैं। और दादा अब्बू और डैडी सब लॉन में पहुँच गए हैं। और तो और मैंने तो ज़ुबैर पुप्पा और आदिल पुप्पा को भी बुला लिया है, बस जल्दी से आएँ।
وہ تو یہ سارا لیکچر دے کر یہ جا وہ جا، اور پھر یہ ساری خواتین باہر آئیں۔ اثر مغرب کا وقت تھا۔ وہ مغرب میں خاصی دیر تھی۔ بارش سے گھاس نکھری نکھری اور گیلی ہو رہی تھی، اور پھولوں سے لدی بوگنویلیا کی ڈالیاں جھکے جھکے جا رہی تھیں، جن سے قطرے ٹپک رہے تھے ہوا کے جھونکے کے ساتھ۔ ارے بھائی، عاتکہ بیگم، بڑی دیر لگا دی تم لوگوں نے باہر آنے میں۔ یہ رمزو اور کنیز کے بنائے ہوئے بارش کے پکوان بڑا مزہ دے رہے ہیں۔ تو گویا آپ لوگوں نے شروع بھی کر دیا کھانا۔ تو ہم کیا کرتے بیگم صاحبہ؟ یہ سمیرہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ اب آئے، اور جب آئے یوں آدھا گھنٹہ نکل گیا۔ سرفراز علی نے بیگم کو چھیڑا۔ ارے آدھا گھنٹہ کہاں، یہ تو بس ابھی آئی ہے میرے پاس اور ہم سب آ گئے۔ کیوں نہیں شیطان لڑکی؟ دادی جان نے سمیرہ کے سر پر ہلکی سی تبکی لگا دی۔ سب لوگوں نے پھر مزے لے لے کر پکوان کھائے۔ پھر ٹرالی پر گرم گرم کافی اور چائے آ گئی، وہ بھی سب نے پی۔ واقعی سمیرہ بیٹی، تم نے تو پکوان بنوا کے بارش کا مزہ دوبالا کر دیا۔ تبریز علی نے اپنی بیٹی کو ستائشی نظروں سے دیکھا۔ شکریہ ابو جان، صرف رائے میری تھی، مگر یہ سب کچھ ہمارے بابا اور بوا کا کمال فن ہے۔ ذرا ہی دیر بعد عاتکہ سرفراز نے اپنے شوہر سے کہا، میں آپ سے سب کی موجودگی میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی فرمائیے۔ دراصل نجمہ نے اریبہ کے لیے ایک رشتہ بتایا ہے، ہمارے زبیر میاں کے کسی دوست کا۔ کیوں زبیر میاں؟ جی امی جان، وہ میرے بچپن کا دوست ہے۔ تم اس کے خاندان کو اچھی طرح جانے ہو؟ سرفراز علی نے پوچھا۔ جی، دانیال کی امی بہت سلجھی ہوئی خاتون ہیں، اور ان کے ابو تو اب فوج سے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے تبریز بیٹے؟ ابا جی، آپ کے ہوتے ہوئے ہماری کیا مجال، آپ اور امی جان جیسا کہیں۔ تو بھائی اریبہ کی شادی تو کرنا ہے، اب اس کی پڑھائی بھی ختم ہو گئی۔ اریبہ اپنی شادی کی بات سن کر وہاں سے اٹھ آئی۔ لو دادی جانی، آپ ہی تو ابھی سے شرما کر بھاگ گئی۔ سمیرہ ایک دم بولی۔ تو زبیر بیٹا، تم کب لا رہے ہو ان لوگوں کو؟ بس ابو جان، ذرا بارش وغیرہ کا سلسلہ ختم ہو جائے تو آنے والے اتوار کو رکھ لیتے ہیں۔ تو ایسا کرو تبریز کہ ان کی فیملی کو لنچ پر بلا لو اتوار کے دن۔ جی ابو جی، ٹھیک ہے۔ تو میری پیاری بہنہ بنے گی دلہنیا۔ سمیرہ اریبہ کے سر پر دوپٹے کا پلو ڈال کر بولی۔ اچھا چپ ہو جاؤ، وہ دیکھو تمہارا موبائل بج رہا ہے۔ اور سمیرہ نے موبائل پک کر لیا۔ پتہ ہے فائقہ، میری آپی کا رشتہ آیا ہے، ابھی طے نہیں ہوا، جب طے ہوگا تو حجاب و قبول ہوگا۔ اور اریبہ نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر بٹن بند کر دیا۔ یہ کس کے ساتھ بکواس کر رہی تھی تم؟ آپی فائقہ تھی۔ اب آپ تو دلہن بنیں گی، آخر تین شادیوں کی تیاریاں کرنی ہیں۔ نعیمی بھائی کی شادی کو تو خاصا وقت گزر گیا، آپ انجوائے کریں گے، نئے نئے کپڑے بنائیں گے۔ اچھا، اب موقع مل گیا تمہیں مجھے تنگ کرنے کا۔ ہے سچ آپی جی، چاہ رہا ہے کہ اٹھ کر جاؤں اور اپنے بہنوئی کو دیکھ لوں۔ اچھا، سنہرے خواب نہ دیکھو، سنہرے خواب تو اب آپ دیکھیں گی۔ سمیرہ، میں اب تجھے پیٹ ڈالوں گی، مجھے ذرا آرام کرنے دے۔ اچھا بابا، میں چلی دادا یا دادی کے کمرے میں؟ ہاں جاؤ۔ اور پھر 2 روز بعد اتوار تھا۔ صبح ہی سے دعوت کے انتظامات شروع ہو گئے تھے۔ اریبہ اپنے کمرے میں تھی کہ سمارہ بیگم آ گئیں۔ اریبہ بیٹی۔ جی امی۔ بیٹی، اچھے سے کپڑے پہن لینا، دانیال تمہیں اور تم دانیال کو دیکھ لینا۔ جی امی میں۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ بیٹی، تمہارے دادا جانی نے کہا ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے اور لڑکی لڑکے کو، پھر ہی بات آگے بڑھے گی۔ یہ تو بیٹی ہمیں حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہر لڑکی اپنی پسند ناپسند کا اظہار کر سکتی ہے۔ جی امی، مگر میں ان لوگوں سے کیا بات کروں گی؟ جو سوال کریں جواب دے دینا۔ سمارہ بیگم چلی گئی اور پھر دوپہر آ گئی۔ اریبہ نے نہا دھو کر اپنے لمبے لمبے بال کھلے رکھے تھے اور ہلکی آسمانی رنگ کا شلوار سوٹ پہنا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپی، آپ تو غضب ڈال رہی ہیں، مجھے یقین ہے کہ دانیال صاحب آج ہی نکاح کے لیے مچل جائیں گے، اور اب تم اگر میرے کمرے سے نہ گئی تو پھر جاؤ گی۔ اچھا، میں جاتی ہوں۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم کی طرف شور سا لگ رہا ہے، شاید مہمان آ گئے۔ سمیرہ ڈرائنگ روم کی طرف آئی تو واقعی مہمان آ چکے تھے۔ وہ واپس چلی گئی۔ زبیر پھوپھا کے ساتھ ایک بہت ہی ہینڈسم سی شخصیت کے مالک صاحب تھے۔ ابو جانی، یہ دانیال میرے بچپن کے دوست اور یہ کرنل افتخار اور مسز افتخار ہیں۔ آپ لوگ تشریف رکھیے۔ ذرا ہی دیر میں عاتکہ اور سمارہ بیگم بھی آ گئیں۔ بڑی خوشی ہوئی آپ لوگ آئے۔ زبیر نے ذکر کیا تھا اور نجمہ نے بھی آپ کے بیٹے کے بارے میں۔ عاتکہ بیگم نے بیگم افتخار سے کہا، بس مجھے خیال آیا کہ زبیر اور نجمہ کی شادی میں نے آپ کی پوتی کو دیکھا تھا، جب بھی وہ بڑی پیاری تھی۔ تو آپ نے بہت لڑکیاں دیکھی؟ بس بہن کیا بتاؤں، بڑا تلخ تجربہ ہوا ہے، عجیب لوگ ہیں۔ کسی گھر میں جاؤ تو آپ کو ایسا سمجھیں گے کہ آپ لڑکی لینے نہیں آئے ہیں۔ جب امائیں ایسا رویہ رکھیں گی کہ ایک کپ چائے بھی نہ پوچھیں، اور پوچھیں بھی تو اس طرح کہ جیسے آپ کی طرف پھینک کر چائے کی پیالی دے دی، پیو تو پیو، نہیں تو بھاڑ میں جاؤ۔ اور رہ گئی لڑکیاں، وہ تو کوئی پتلون پہن کر آ گئی، اونچی سی شرٹ، اور وہ تو شرم سے پانی نہیں ہوتی۔ ہم ہو جاتے ہیں، کوئی لڑکی آئے گی تو بیوٹی پارلر سے سج دج کر آئے گی۔ اب میں تو پاگل ہو گئی لڑکیاں دیکھ دیکھ کر، ایسی بیتوکی لڑکیاں کیسے گھر بنائیں گی؟ میرا لڑکا تو ڈر ہی جاتا ہے۔ بہن، کوئی کسی کے کھانے پینے کا بھوکا تو نہیں ہوتا، مگر یہاں بات سلیقہ اور تہذیب کی ہو رہی ہے۔ بس مسز افتخار، ہماری قدریں اور ہیں، اب جو معاشرہ بگڑا ہے تو ذمہ دار
ہمارا آزاد میڈیا ہے۔ عاتقہ بیگم بولی، ہاں یہ آپ سچ کہہ رہی ہیں، مجھے تو لوگوں کے گھروں کا ماحول دیکھ کر خوف سا آنے لگا ہے۔ ایک تو یہ موبائل کیا چل گئے ہیں، انہوں نے زندگی اور عذاب بنا دی ہے۔ ایک جگہ میں لڑکی دیکھنے گئی تو وہ لڑکی پتلون اور ہاف سلیوز قمیص پہن کر صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ ہم تو کیا ہی بات کرتے، موبائل پر ان کے کسی دوست کا فون آ گیا اور وہ اپنے آنے والے رشتے کو چھوڑ کر اس بوائے فرینڈ کے ساتھ وقت طے کرنے لگی۔ آپ کی بیٹی تو ماشاءاللہ اچھے گھرانے میں گئی ہے۔ جی اس کی شادی تو میرے بھائی کے لڑکے سے ہوئی، وہ خوش باش ہے ماشاءاللہ۔ آپ کے خاندان میں کوئی لڑکی نہیں تھی کیا؟ دانیال خاندان میں شادی کرنا نہیں چاہتا، ویسے بھی اسے کوئی خاندان کی لڑکی پسند بھی نہیں ہے۔ اچھا آپ ہماری بیٹی کو تو بلائیں۔ ہاں میں بلواتی ہوں۔ سمارا تم ذرا سمیرہ سے کہو کہ اریبہ کو لائے۔ نجمہ اریبہ کے کمرے میں گئی۔ ارے پھپھو آپ چلو، بلاوا آیا ہے تمہارا، میں لے کر آؤں آپ ہی کو؟ نہیں تم اریبہ کے ساتھ نہیں آؤ گی، بھابی جان نے منع کیا ہے، ایک وقت میں ایک ہی لڑکی دکھائی جا سکتی ہے۔ تم چپ کر کے ٹی وی دیکھو۔ تو پھپھو میں اپنے ہونے والے دولہا بھائی کو کیسے دیکھوں گی؟ جب رشتہ طے ہوگا دیکھ لینا۔ اور سمیرہ دل محسوس کر رہ گئی، ویسے اس نے چھپتے چھپاتے دیکھ لیا تھا دانیال کو۔ نجمہ جب اریبہ کو لے کر آئیں تو وہ سر پر دوپٹہ اوڑھے تھی اور بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ یہاں میرے پاس بیٹھو بیٹی۔ جی آداب آنٹی، جیتی رہو۔ وہی تم تو ماشاءاللہ بہت پیاری سی بیٹی ہو۔ دانیال نے بھی اریبہ کو دیکھا اور اس مشرقی حسن کو دیکھ کر حیران سے رہ گئے۔ انہوں نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ یہاں رشتہ انشاءاللہ کرنا ہے۔ بزرگوں کے ماحول میں بیٹھ کر دانیال کی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ بات کرتے، بس بیگم افتخار سے گھریلو اور پڑھائی لکھائی کے سوالات کرتی رہیں۔ کھانا پکا لیتی ہو؟ جی میٹرک کے بعد سارا کھانا پکانا سیکھ لیا تھا، سب کچھ پکا لیتی ہوں، کپڑے بھی سینے کا شوق ہے۔ وہی بیگم سرفراز آپ کی پوتی تو ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، ہم یہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے مسز افتخار، ہم لوگ بھی آپ کے گھر آئیں گے، اور ابھی میرے 2 پوتے انگلینڈ سے آ رہے ہیں، انشاءاللہ پھر آئیں گے۔ آپ کے پوتے کب آ رہے ہیں؟ یہی 4 روز کے بعد انشاءاللہ، تو پھر اگلے اتوار آپ ہمارے ساتھ ڈنر کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو فون پر بتا دوں گی۔ اور پھر وہ لوگ چلے گئے۔ مسز افتخار نے گھر پہنچ کر دانیال سے پوچھا، کیسی لگی بچی؟ امی بہت اچھے لوگ ہیں، زبیر ان لوگوں کی ہمیشہ تعریف کرتے نہیں تھکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صوم و صلات کی پابند فیملی ہے۔ وہی تم نے اتنے دنوں سے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ بچیوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی؟ امی اب اچھا تو نہیں لگتا کہ میں زبیر سے ان کی بھتیجیوں کے بارے میں معلوم کروں۔ یہ تو نجمہ بھابی سے آپ نے ذکر کر کے منزل پا لی۔ انشاءاللہ بیٹا، ماشاءاللہ اریبہ ہی میری بہو بنے گی۔ 20 ستمبر بھی آ گئی اور راضی وجی آ گئے۔ سب لوگ گھر میں بہت خوش تھے، ان کی پڑھائی ختم ہو گئی تھی، وہ تھکے ہوئے تھے۔ پہلے تو 6-7 گھنٹے سوتے رہے، پھر کہیں دوپہر کے کھانے پر سب جمع ہوئے۔ سرفراز علی نے اپنے پوتوں سے پوچھا، اب کیا خیال ہے تم لوگوں کا؟ دادا جان، راضی بھائی کا تو معلوم نہیں، میں تو MS کروں گا اور واپس لندن جاؤں گا۔ تم ابھی آگے اور پڑھو گے وجی؟ جی دادا جان، ارادہ تو یہی ہے۔ اچھا میں تم لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اریبہ کا ایک رشتہ نجمہ اور زبیر لے کر آئے ہیں، اتوار کا کوئی پروگرام نہ رکھنا، ہمیں ان کے گھر جانا ہے۔ سچ دادا جان، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، ہم ضرور چلیں گے۔ راضی اور وجی ایک ساتھ بولے۔ اس اتوار کو وہ لوگ سب ڈنر پر دانیال کے گھر گئے۔ نعمان، راضی اور وجی کو بھی دانیال اور ان کی فیملی بہت پسند آئی۔ اس کے بعد بیگم افتخار دوسرے جمعے کو رشتہ لے کر آ گئیں۔ اب تو آپ لوگوں نے سوچ لیا ہوگا، ہم اریبہ کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کو ہم 2 دن بعد جواب دیں گے، مسز سمارہ تبریز نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے فون کا انتظار کروں گی۔ وہ چلی گئیں۔ تب سرفراز علی نے اپنی بہو سمارہ سے کہا، بہو تم اریبہ سے معلوم کر لو کہ اس کی رضامندی ہے یا نہیں، اس لیے میں نے ٹائم مانگا ہے۔ سارے بڑے لوگوں کی متفقہ رائے تھی کہ رشتہ اچھا ہے، صرف اریبہ سے پوچھنا تھا۔ یہ فریضہ نجمہ نے اپنے سر لیا۔ وہ اریبہ کے کمرے میں پہنچ گئی۔ اریبہ، جی پھپھو، بھائی میں تم سے دانیال کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ پھپھو میں دانیال کو نہیں جانتی، میری زندگی کا، میرے بہتر مستقبل کا فیصلہ سب بزرگ کریں گے۔ ایک لمحہ دیکھ لینے سے کسی کے کردار کے بارے میں معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ میری اصل زندگی شادی کے بعد شروع ہوگی، جو بڑے فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ ویسے دانیال شکل و صورت کے لحاظ سے ٹھیک ہے، میں ابو جانی کو کیا بولوں اریبہ، جو میں کہہ رہی ہوں وہی کہہ دیں۔ اور نجمہ اس کے کمرے سے سیدھی اپنے بابا جانی سرفراز علی کے کمرے میں پہنچی۔ کیا کہا بیٹی اریبہ نے؟ اریبہ کہہ رہی ہے کہ وہ دانیال کو جانتی بھی نہیں، جو بڑے لوگ فیصلہ کریں گے وہ اسے منظور ہوگا۔ بہت پیاری پوتی ہے میری، انشاءاللہ خوش رہے گی۔ اور پھر دوسرے روز ہاں کے ٹیلی فون کے بعد ہار پھول کی رسم ہوئی۔ مسز افتخار نے چین کا سانس لیا۔ شادی بقرعید میں ہونا قرار پائی، کیونکہ دونوں گھرانوں کو وقت چاہیے تھا۔ اریبہ کی رسومات سے سب فارغ ہو گئے تو دوسری رات کھانے کی ٹیبل پر پھر سمیرہ نے شوشہ چھوڑا، دادا جان آپ کہہ رہے تھے کہ راضی اور وجی بھیا کی بھی شادی کریں گے۔ ہاں اریبہ سے فارغ ہو گئے، اب ایسا ہے سمارہ بہو کہ تم راضی اور وجی کے لیے بھی لڑکیاں دیکھو، جا کر بات چیت کرو۔ دادا جان میں تو ابھی شادی نہیں کروں گا اور اپنی پسند کی کروں گا، وہ گستاخانہ لہجے میں بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دادا جان
اب ہم چوں چوں کا مربع نہیں ہے، ہماری بھی مرضی ہے، ایڈوانس دور ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں وجی کہ تم خاصے گستاخ ہو رہے ہو۔ دادا جان، میں تو عرض کر رہا ہوں، گستاخی نہیں کر رہا۔ اور تم راضی، تم کتنے آزاد خیال ہو گئے ہو لندن میں رہ کر۔ وہ تحکمانہ لہجے میں بولے، دادا جان، میری تو کوئی پسند نہیں ہے، جہاں امی ابو مناسب سمجھے۔ ٹھیک ہے بہو، تم راضی کے لیے لڑکی دیکھو اور وجی کو میں بعد میں دیکھوں گا۔ وہ غصے میں کھانے کی ٹیبل سے اٹھ گئے۔ تبریز علی بیٹے پر برس پڑے۔ وجی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اکیلے لندن میں رہ کر تمیز تہذیب سب بھول گئے ہو۔ ایسے بات کی جاتی ہے بڑوں سے۔ آئی ایم سوری ڈیڈی، فی الحال میں شادی نہیں کر رہا، راضی بھائی کی کر دیں۔ کسی لڑکی کو پسند کیا ہے تم نے لندن میں؟ کسی کو نہیں ڈیڈی، اگر پسند بھی کیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، زندگی میری ہے، میں جیسے اور جس کے ساتھ چاہوں گزاروں۔ وہ لاپرواہی سے بولتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اریبہ سمیرہ پر چیخ پڑی، کیا ضرورت تھی سمیرہ تمہیں کھانے کی ٹیبل پر بات کرنے کی؟ میں نے سوچا مزہ آئے گا۔ دیکھا کتنا مزہ آیا۔ دادا جان ناراض ہو گئے، اور یہ وجی بھیا، یہ تو واقعی کچھ آؤٹ ہو رہے ہیں۔ ابھی میں وجی بھیا کے کمرے میں جاتی ہوں، میرے اپنے بھیا سے پکی دوستی ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ کمپیوٹر والی تابی کا ذکر چھیڑ دیں گے، مگر وہ تو کچھ بولے ہی نہیں۔ پسند کی شادی پر تو اتنا ہنگامہ ہوا ہے، اگر کمپیوٹر والی لڑکی کی بات دادا حضور کو پتہ چلی تو کیا ہوگا آپی؟ پھر تو زلزلہ، سیلاب، طوفان سب کچھ سرفراز ولا میں آ جائے گا۔ اچھا، میں بھیا کے پاس چلی۔ اب تم وجی بھیا سے پٹو گی؟ بھیا دروازہ کھولیں۔ سمیرہ نے دروازہ بجایا۔ کیا ہے سمیرہ، مت تنگ کرو مجھے۔ کھولیں بھیا، میں آپ سے بات کروں گی۔ اور ذرا ہی دیر میں وجی نے دروازہ کھول دیا۔ آئی ایم سوری بھیا، کس بات کے لیے؟ میں سمجھی آپ وہ تابی کا ذکر کریں گے۔ پسند کی شادی کا ذکر کیا تو اتنا ہنگامہ ہوا، اب اگر یہ بتا دیا کہ آن لائن کسی سے محبت ہو گئی ہے تو قیامت آ جائے گی۔ مگر آپ کو ہمت کرنا ہوگی۔ اس لڑائی جھگڑے کے ماحول میں مدد کروں آپ کی؟ تم کیا کرو گی؟ مجھے دادا جان بہت چاہتے ہیں، تھوڑی ڈانٹ پڑے گی، نتیجہ تو نکلے گا۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے ہیلپ کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، مگر بھیا آپ مجھے تابی کی تصویر تو دکھائیں۔ آج آپ چیٹنگ کریں گے؟ کیسے کروں؟ کمپیوٹر تو راضی بھیا کے کمرے میں ہے۔ کوئی بات نہیں، فی الحال میرا کمپیوٹر لے لیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، کیونکہ وجی اپنا لیپ ٹاپ لندن میں چھوڑ آئے تھے۔ سمارہ بیگم نے راضی کے لیے اپنی دوست مسز اجمل کی بیٹی نازش دیکھی تھی، اور راضی کو بھی وہ لڑکی پسند آ گئی۔ وہ لوگ بھی عید میں شادی پر راضی ہو گئے۔ تب سمیرہ دادا جان کے کمرے میں رات جا کر گھس گئی۔ دادا جان آپ سو رہے ہیں؟ اور دادی آپ بھی؟ ارے لڑکی، رات کے 12 بج رہے ہیں، باولی ہوئی ہے کیا؟ مجھے آپ دونوں سے بات کرنا ہے۔ کیسی بات؟ دادو، میں آپ دونوں کے بیچ میں سوؤں گی۔ چل سو جانا، اب بات بتا کیا ہے؟ دادو، دراصل وجی بھیا صحیح کہہ رہے تھے کہ انہیں آن لائن محبت ہو گئی ہے۔ میرا مطلب ہے کمپیوٹر کے ذریعے، انٹرنیٹ اور چیٹنگ وغیرہ کے ذریعے۔ کیا بک رہی ہو لڑکی؟ وہ دونوں میاں بیوی لیٹے سے اٹھ گئے۔ جیسے شادی آن لائن پروگرام ہے، وہ لڑکے لڑکیوں کو ملوا دیتے ہیں، تو اب کیا ہمارے ملک میں رشتوں کی کمی ہو گئی ہے جو یہ شادی آن لائن میں چلا گیا؟ اوف دادا جان، ایسا نہیں ہے، انہیں دراصل چیٹنگ کے دوران ایک لڑکی تابندہ، جسے وہ تابی کہتے ہیں، پسند آ گئی ہے۔ کیا اب یہ لندن میں پڑھائی کے بجائے چیٹنگ کرتا رہا اور انٹرنیٹ سے محبت کرنا شروع کر دی؟ وہ لڑکی خاصی خوبصورت ہے دادا جان، میں نے تصویر دیکھی ہے، اس کا پورا نام تابندہ سیف ہے، اور ان کا خاندان، وہ تو یہ سب معلومات کرنی ہوگی، امریکہ کی نیشنل ہے، ورجینیا میں رہتی ہے۔ بیگم، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا رنگ آ ہی گیا ہے ہمارے گھر میں۔ نہیں دادا جان، ایسی بات نہیں ہے، آپ کہیں تو میں وجی بھائی سے بات کروں؟ ہاں، تم ہی بات کرو گی، مگر شرط یہ ہے کہ لڑکی پاکستان آئے گی تب ہم شادی کریں گے۔ اس نے دادا جان کے گلے میں بائیں ڈال دی۔ میرے اچھے دادا جان، انہیں اپنی حسرت پوری کرنے دیں۔ بیٹی، اب تو بزرگوں کی قدریں کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں، ہم تو ان کے منہ بھی لگنا نہیں چاہتے، مگر شادی ہم اسی عید میں کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ لڑکی امریکہ سے آ جائے گی۔ سمیرہ وہاں سے سیدھی وجی کے کمرے میں گئی۔ زندہ باد وجی بھیا، میں بیڑا پار کر لائی آپ کا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ابھی اور فوراً اس لڑکی سے کہیے کہ پاکستان کے لیے روانہ ہو جائے۔ دادا حضور کہہ رہے ہیں کہ ساتھ شادی ہونا ہے راضی بھائی کی طرح عید میں۔ وہ تابی سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ تو اچھی ہے، مان تو جائیں گی؟ ہاں، وہ ایک خود مختار لڑکی ہے، اس کے ماں باپ کے درمیان طلاق ہو گئی تھی، وہ اس لیے اپنا کھاتی کماتی ہے۔ وجی بھیا، کہیں کوئی دھوکہ وغیرہ تو نہیں ہے؟ آپ نے اپنی بھی تصویر تابی کو بھیجی تھی؟ نہیں تو بات کریں وجی بھیا، پہلے دادا جان ان سے ملنا چاہتے ہیں، اب آپ کی شادی عید میں تو ہو نہیں سکتی ہے، انہیں شادی میں شرکت کا بلاوا دے دیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے سمیرہ، آپ کو یاد ہے ناراضی بھیا کی شادی 7 نومبر عید کے بعد ٹھہری ہے، ہمیں بری کی ڈھیر ساری تیاریاں کرنی ہیں، شاید شادی کے ہنگاموں میں دادو کا غصہ بھی ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں آج اسے چیٹ کر کے بلوا دیتا ہوں۔ بھیا، میری ان سے چیٹنگ کروا دیجیے۔ اب آپ اندھا دھند صرف کمپیوٹر کے ذریعے تو شادی نہیں کریں گے، پہلے انہیں بلا کر دیکھ تو لیں، میں تمہارا ذکر کر دوں گا،
اور اسی رات وجی نے چیٹنگ میں تابی کو پاکستان آنے کا بلاوا دے دیا۔ تم پاکستان آؤ اور یہاں کی شادی دیکھو۔ ہاں میں بہت چھوٹی سی تھی تو پاکستان سے یہاں آ گئی، پر شادی نہیں دیکھی وہاں کی۔ پاسپورٹ تو بنا ہے نا تمہارا؟ ہاں امریکن پاسپورٹ ہے، ویزا لگوا لوں گی، میرے گھر والوں سے بھی ملاقات ہوگی اور میں تم سے بھی ملوں گی۔ نیٹ پر تو بہت عرصے سے بات ہو رہی ہے، تم نے تو اپنی کوئی تصویر بھی مجھے نہیں بھیجی۔ میں نے تو تمہیں اپنی تصویر بھیج دی تھی۔ نہیں میں ذرا سا قائل ہوں تابی، وجی نے جواب دیا اور خاصی دیر تک بات کرتے رہے۔ راضی کو نازش پسند آ گئی تھی اور ان کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی۔ 2 ماہ راضی کی شادی کے بعد اریبہ کی شادی تھی، پھر اس کی شادی کی تیاریاں کرنا تھی۔ آپی میں نے دادو سے بات کر لی۔ کس سلسلے میں؟ اریبہ نے پلٹ کر پوچھا۔ ارے وجی بھیا کی تابی کے بارے میں۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ حیران سی ہو گئی۔ آپی آپ کسی نے تو پہل کرنا تھی، تم بھی وجی بھیا کی طرح بولڈ ہو، بالکل نہیں ڈرتی ہو۔ پتہ ہے آپی میں نے وجی بھیا سے پوری معلومات کر لی ہیں، وجی بھیا نے اسے کوئی فوٹو نہیں بھیجی ہے، بس چیٹ کرتے ہیں، شادی کا بھی کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، بس پیار ہو گیا ہے، اسے پروپوز بھی نہیں کیا ہے۔ وٹ سمیرا، بغیر دیکھے بالے محبت، میں نے تو بھائی سے کہا ہے کہ انہیں راضی بھیا کی شادی میں بلا لیں۔ یہ تو اچھی بات ہے، ہم بھی دیکھ لیں گے اپنی ہونے والی امریکہ پلٹ بھابھی کو۔ سمیرا تم کھانا کھا لو تو میرے کمرے میں آنا، دادی جان نے سمیرا سے کہا اور اپنے اوپر والے کمرے کی طرف چل دی۔ سمیرا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی سب کے ساتھ مونگ پھلی کھا رہی تھی۔ ابھی آئی دادی جان، باقی سبھی لوگ نعمان، روشی، راضی، اریبہ، عاطف، ثنا سبھی بیٹھے ٹی وی پر کوئی مزاحیہ فلم دیکھ رہے تھے۔ سمیرا دادا دادی کے کمرے کی طرف گئی۔ جی دادی جان آپ نے بلایا؟ ہاں میرے پاس بیٹھو اور پوری بات بتاؤ کہ وجی سے کیا بات ہوئی ہے تمہاری، عاطقہ سرفراز نے پوچھا۔ جی دادی جان کیسی بات؟ ارے وہ موئی کمپیوٹر والی لڑکی کے بارے میں، اللہ جانے کس کی نظر لگ گئی میرے بچے کو، بہکے ایسے خیالات ہو گئے ہیں۔ دادی جان اب مسئلہ آیا ہے تو حل تو کرنا ہے، اب ہم وجی بھائی کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے، نہ ان سے لڑائی کر سکتے ہیں۔ تمہارے دادا جان تو بہت ناراض ہیں وجی سے، مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تبریز اور سمارا نے بچوں کو خاصی ڈیل دے دی، خاص طور سے وجی کو، اب ساری انگلیاں تو ایک سی نہیں ہو سکتی ہیں۔ دادا حضور بھی سوچیں کہ ہمارا معاشرہ 6-7 سال میں چھلانگ لگا کر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو بیٹی، ہمارا دور تو اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ان نت نئی مشینوں اور موبائلوں نے بے حیائی بے ہودگیوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ پہلے تو کسی کو بات کرنا ہو تو چلو فون کر لو یا پھر خط لکھنا ہوتا تھا، مگر اب قدریں جدا ہیں، بس کٹ کمپیوٹر پر بیٹھو اور ای میل کر دو، باتیں کرو رات بھر، ایسے ہی موبائل میں کام کی بات کم اور فضول کی باتیں زیادہ۔ دادی جان آپ کو پتہ ہے کیا، سبزی والا، جمعدار، دھوبی سب کے پاس موبائل ہوتے ہیں، اور یہاں ڈیفنس میں تو دیکھا ہے کہ ایک گلی کی صفائی کر کے جمعدار بیٹھے گا تو موبائل کر کے اپنے دوست سے پوچھتا ہے کہ وہ کس گلی میں ہے اور کیا کام کر رہا ہے، کتنی دیر ہے، اور وہ دونوں ہنس پڑی۔ پھر دادی جان بولی، اب بتا وجی سے کیا بات ہوئی ہے؟ بس دادی ماں یہ بات ہوئی ہے کہ ہم نے تابی کو بلاوا دیا ہے راضی بھائی کی شادی کا، پھر سب لوگ مل لیں گے اس سے۔ کیا وہ پاکستان آئے گی؟ آنا تو چاہیے۔ ارے تو اس لڑکے کے سر سے بھوت کیسے اترے گا؟ یا اللہ میری غیب سے مدد کرنا، میرے بچے کو بچائے رکھنا اور جو اس کے حق میں بہتر ہو وہ کرنا۔ آمین دادی جان، سمیرا مسکرا کر بولی۔ اب میں جاؤں؟ ہاں تم جاؤ۔ اور وہ باہر نکل رہی تھی تو سرفراز علی اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئے۔ بیگم تم نے بات کی سمیرا سے؟ ہاں بات کی ہے اس نے بھی وجی سے، آپ تو خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں، وہ کوئی اس لڑکی سے شادی تو نہیں کر رہا ہے فوراً، اب راضی کے ساتھ نہ صحیح، جب وہ MS کرے گا تو کر دیں گے اس کی شادی۔ تم تو بس بیگم ناجائز اپنے پوتے کی حمایت کر رہی ہو، میری بات سنیں آپ، راضی کی شادی کے لیے اسے بلاوا دیا جا رہا ہے اور یہ بلاوا وجی نہیں سمیرا دے گی۔ اب سمیرا اسے کیا جانے، بس بھائی اسی کمپیوٹر کے ذریعے کچھ ای میل وغیرہ کے ذریعے کارڈ بھیج کر بلاوا دے گی، اس بہانے سب لوگ دیکھ لیں گے۔ یہ احمق پنے کی باتوں پر بیگم تم یقین کرو ہم نہیں کر سکتے، اب ہمیں بڑھاپے میں اولادوں کی یہ گستاخیاں برداشت کرنا پڑیں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ وجی بچپن سے ضدی تھا اور ہے، وہ اپنی بات ہمیشہ منوا کر رہتا تھا اور اس کو یہ عادت آپ نے ہی ڈالی ہے، وہ کسی بھی بات میں نہ آپ سننا پسند نہیں کرتا۔ مگر بیگم اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ شادی جیسے اہم فریضے کے لیے اچھے خاندان چھوڑ کر اچکوں کی طرح انٹرنیٹ پر لڑکیاں تلاش کی جائیں۔ دیکھیں صاحب انہوں نے کوئی تابی کو پروپوز نہیں کیا ہے، سمیرا نے اسے اتنا راضی کر لیا ہے کہ پہلے وہ لڑکی پاکستان آئے گی پھر بات آگے بڑھے گی، ہم اسے دیکھ کر فیصلہ سنائیں گے۔ تم جانو بیگم اور تمہارے مورن پوتا پوتی، اب یہ بلا ہمارے گھر میں بھی گھس آئی، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ دعا کر رہی ہوں میرے گھر میں کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اور سرفراز علی خاموشی سے لیٹ گئے۔ وجی بھیا، سمیرا رات وجی کے کمرے میں آ کر بولی۔ کیا ہے؟ مجھے ای میل نمبر دیں تابی کا۔ کیوں؟ ارے میں آپ کی بہن ہوں چھوٹی، انہیں بلاوا دوں گی شادی کا راضی بھائی کی، وہ تو میں نے اسے دے دیا،
وہ آنے کا کہہ رہی ہے، بہت شوق ہے پاکستانی شادی اٹینڈ کرنے کا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے تاریخ بتائیے گا کہ وہ کب آئیں گی۔ اچھا بابا بتا دوں گا، مگر سمیرا وہ ٹھہرے گی کہاں؟ کسی ہوٹل میں ٹھہرے گی، میرے خیال میں بیچ لگژری صحیح رہے گا۔ وہ برا تو نہیں مانیں گی؟ اگر آپ نے زیادہ بحث کی تو دادا جان بہت ناراض ہو جائیں گے۔ بیچ لگژری تو بڑا اچھا ہوٹل ہے، ہم اس سے پہلے اپنا گھر تو نہیں دکھائیں گے بھائی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، نہ جانے وہ کیسے ماحول کی ہے۔ آپ ہی کہتے ہیں کہ وہ اکیلی رہنے کی عادی ہے۔ ابھی سمیرا بات کر رہی تھی وجہ سے کہ موبائل بج پڑا۔ بس آپ ہی ابھی آئی، اس نے اریبہ کو جواب دیا۔ بھائی ہمیں دلہن کے جوڑے پک کرنے بوتیک جانا ہے، آپ ہی بلا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، مجھے بھی راضی بھیا کے ساتھ ان کی شادی کے جوڑوں کی آؤٹ فٹ دیکھنے جانا ہے، میں بھی چلوں؟ اور پھر وہ دونوں بہن بھائی اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جو بھی شاپنگ کرنی ہوتی تھی وہ تو افطار کے بعد ہی ہوتی تھی۔ شادی کی تقریبات عید کے چوتھے دن سے شروع ہونا تھی۔ دونوں لڑکیاں شاپنگ کرنے گئیں تو دلہن کے جوڑوں کے ساتھ ساتھ عیدی کے لے جانے کے بھی کپڑے لے آئیں۔ روشی بھابھی بھی ان کے ساتھ تھیں۔ آ گئی تم لوگ؟ سمارا بیگم نے پوچھا۔ جی امی، اریبہ بولی۔ کیا دلہن کے جوڑے مل گئے؟ ہاں یہ دیکھیے ہم نے کتنے خوبصورت ڈبے لیے ہیں بھابھی کے جوڑوں کے لیے۔ اور امی بھابھی ابھی ہمارے گھر نہیں آئی ہیں، ہمیں ان کی عیدی بھی تو لے کر جانا ہے۔ روشی بھابھی نے یاد دلایا کہ ہم لوگ ان کی بھی عیدی لے کر گئے تھے۔ اچھا کیا بیٹا، میں تو بھولے بیٹھی تھی، وہ نعمان بھائی کہاں ہیں؟ وہ کارلٹن ہوٹل گئے ہیں، اب جلدی میں تو وہی ہوٹل ملا ہے۔ یہ تو بہت مزہ آئے گا، بالکل نزدیک ہے، بس 10 منٹ کی بھی ڈرائیو نہیں ہے۔ تمہارے ڈیڈی اور نعمان مینیو بھی پسند کرنے گئے ہیں کھانے کا۔ امی ہم بھی وہاں جا رہے ہیں، میں ابھی نعیمی بھائی سے پوچھتی ہوں، سمیرا نے کہا۔ ہمیں وہاں آنا ہے ڈیڈی، دولہا کی اسٹیج پسند کرنا ہے اور مینیو بھی۔ آ جاؤ بیٹا، ابھی تو ہمیں یہاں آدھا گھنٹہ اور لگے گا۔ آپ اور بھابھی چل رہی ہیں کارلٹن ہوٹل؟ نہیں سمیرا، میں تو بچوں کو دیکھوں گی اور شاید اریبہ بھی منع کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے پھر میں جاتی ہوں۔ اور وہ ہوٹل پہنچ گئی۔ تم آ گئی بیٹی؟ جی ڈیڈی، آپ کو معلوم ہے مجھے تجسس رہتا ہے۔ یہ دیکھو اسی البم میں سے پسند کیا ہے۔ VIP انتظام۔ اور اسٹیج کیسی ہے ڈیڈی؟ وہ تم نوید صاحب سے ٹی وی پر ڈسپلے دیکھ لو، پھر ہم نے بڑا لان ارینا بیچ ویو بک کرایا ہے۔ یہ تو بیٹی شکر کرو، تمہاری امی نے راضی کو نازش کی تصویر دکھا کر پسندیدگی کروا لی تھی اور ہم نے ایڈوانس میں ان تاریخوں کی بکنگ کی تھی، ورنہ تو عین ٹائم پر کچھ بھی نہ ملتا۔ تو یہ بہترین ہوٹل ہے۔ نعمان بھائی کی تو میرٹھ میں شادی ہوئی تھی، راضی بھائی کی کارلٹن ہوٹل میں۔ اور ڈیڈی وہ جو شپ کھڑا ہے نا، اسے بھی سجوا دیں گے، بہت ہی خوبصورت ویو ہوگا۔ چلو بیٹی پسند کر لو پھر چلیں گھر۔ اور سمیرا نے جلدی جلدی سب کچھ اوکے کر دیا۔ ذرا ہی دیر میں وہ گھر پہنچ گئے۔ رمضان میں سب کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ اب رمضان کا مبارک مہینہ اختتام پر تھا، عید کی آمد تھی اور پھر راضی کی شادی کا شور برپا تھا۔ وجی بے حد خوش تھے کہ گھر والوں نے تابی کے سلسلے میں ان سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ تابی نے وجی کو بتا دیا تھا کہ وہ پیر کو پاکستان آ رہی ہے دوپہر کی فلائٹ سے، اور وجی بے چین تھا۔ اس نے رات کھانے سے فارغ ہو کر سمیرا کو اپنے کمرے میں بلایا۔ آنے والے پیر کو تابندہ سیف آ رہی ہے سج، اب آپ بیچ لگژری ہوٹل میں کمرہ بک کروا دیں۔ دراصل وہ عید کا بھی تہوار پاکستان میں منانا چاہتی ہے اور شادی کا بھی۔ ٹھیک ہے، آپ اور میں ایئرپورٹ جائیں گے اپنی خوبصورت بھابھی کو لینے، تاکہ کسی کی نظر نہ لگے۔ اللہ کرے سمیرا سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ یہ دیکھو میں نے تابندہ سیف کے نام کا ایک پلے بورڈ بنا دیا ہے تاکہ وہ خود پڑھ کر تم لوگوں کے پاس آ جائے۔ ٹھیک ہے، میں ڈرائیور کو دے دوں گی۔ پیر آئی اور سمیرا ڈرائیور کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ فضلو ڈرائیور تم یہ پلے کارڈ پکڑ کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ وہ محترمہ خود اپنا نام پڑھ کر آ جائیں۔ ادھر سمیرا کا یہ حال تھا کہ وہ شیشوں سے جھانک جھانک کر اس خوبصورت لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جس کی تصویر وجی نے اسے انٹرنیٹ پر دکھائی تھی، مگر ذرا ہی دیر بعد ایک 50 سال کی خاتون بورڈ پڑھ کر ڈرائیور کے پاس آئیں۔ یہ تو میرا نام ہے تابندہ سیف، تم مجھے لینے آئے ہو؟ یس میڈم، وہ سمیرا بی بی کو میں بلاتا ہوں۔ بی بی جی یہ میڈم آ گئی۔ سمیرا نے جب ایک ادھیڑ عمر گندمی رنگت اور باری ڈیل کی عورت کو دیکھا تو اس کا تو سر چکرا گیا۔ آپ، میرا مطلب ہے آپ تابندہ ہیں؟ ہاں میں مس تابندہ فرام ورجینیا ہوں۔ تم وجی کی چھوٹی بہن ہو سمیرا؟ جی، وہ ہکلا کر بولی۔ وجی نہیں آئے؟ جی، وہ شادی والا گھر ہے، مصروفیت تھی، مجھے بھیج دیا تو چلیں۔ جی، تم مجھے گھر لے چل رہی ہو نا؟ جی میں آپ کو گھر لے چلوں گی آنٹی، مگر پہلے ہم بیچ لگژری ہوٹل جائیں گے۔ آپ اتنی لمبی فلائٹ سے آئی ہیں۔ اور سمیرا انہیں لے کر ہوٹل آ گئی۔ تابندہ شاور لینے چلی گئی اور سمیرا سوچوں میں ڈوب گئی۔ واہ تابندہ آنٹی، آپ کی محبت نے میرے وجی بھیا کو پاگل بنا دیا۔ نوجوانی کی تصویر بھیج دی یا کسی اور کی بھیج دی، کیونکہ آپ کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ آپ نوجوانی میں بھی کبھی خوبصورت رہی ہوں گی۔ اب میں وجی بھیا کو اور گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ بہت بڑا بیڑا اٹھایا تھا بھابھی کی سلیکشن کا۔
سارے خواب میرے تو چکنا چور ہو گئے وہاں قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر، کیونکہ وہ بھابھی نہیں آنٹی نکلی اور اب یہ بضد ہیں کہ میرے ساتھ جائیں گی۔ اس نے اتنی دیر میں تابی کے لیے کافی کا آرڈر دے دیا تھا۔ تابندہ نہا دھو کر نکلی تو پھر کافی وغیرہ پی کر یہ لوگ گھر کی طرف چل پڑے۔ ادھر وجی کی حالت خراب تھی۔ یہ سمیرہ کی بچی نے ابھی تک فون نہیں کیا، شاید تابی کی فلائٹ لیٹ ہو گئی۔ سارے لوگ شام کی چائے کے لیے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ رمزو بابا اور کنیز چائے سرو کر رہی تھی، ساتھ میں کچھ سینڈوچز وغیرہ تھے، کچھ نمکو تھی۔ ذرا ہی دیر بعد سمیرہ گھر کے پورچ میں گاڑی سے اتری۔ تابندہ کو لے کر وہ ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ تم آ گئی بیٹی؟ بیگم سرفراز نے پوچھا۔ جی دادی جان، اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ اور سوال کرتا سمیرہ بولتی چلی گئی۔ دادی جان، میں ایئرپورٹ گئی تھی اور یہ تابی یعنی تابندہ سیف ہیں جو ورجینیا سے آئی ہیں، اور تابندہ آنٹی یہ میری پوری فیملی یعنی دادا دادی امی ابو بھیا بھائی بھابھی اور وہ بھائی جن کی شادی ہے راضی بھائی۔ سمیرہ، ویئر از وجی؟ میں بڑے اشتیاق میں ہوں ان سے ملنے کے لیے۔ جی آنٹی، یہ میرے وجی بھیا ہیں، اور وجی کو کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ یہ موٹی بدی سی 50 سال کی عورت اس سے پیار و محبت کی باتیں کرتی رہی اور دھوکہ دیتی رہی۔ وجی پورے گھر کے سامنے شرمندہ سے مجرم بنے کھڑے تھے، کیونکہ باقی سارے لوگوں کے چہروں سے حیرتیں ٹپک رہی تھیں، اور راضی تو اپنی دبی دبی ہنسی چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ اوہ، تم تو خاصے ہینڈسم ہو وجی۔ آپ نے مجھے وہ کس کی تصویر بھیجی تھی؟ ایسے ہی اپنی نوجوانی کی دوست کی، جو کہ اب خود 4 بچوں کی ماں ہے۔ مگر یہ تو آپ کی غلط حرکت تھی۔ دراصل وجی ہمارے نوجوان دل پھینک ہیں۔ میں ان کی احمق پنی کی باتوں سے لطف اندوز ہوتی ہوں۔ میں نے بھی تم سے بس چیٹنگ کی تھی، تم نے بھی اپنی تصویر نہیں بھیجی تھی۔ مجھے کیا پتا کہ تم نوجوان ہو یا بوڑھے، اور دوسری بات یہ کہ انٹرنیٹ چیٹنگ میری ہابی ہے، دنیا گھومنا میرا مشغلہ ہے۔ میں تنہا عورت ہوں، ماں باپ خاصی جائیداد چھوڑ کر فوت ہو گئے۔ وقت کیسے گزارتی؟ اور وجی تو غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ وہ پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ سرفراز علی، مسز سرفراز، تبریز اور سمارہ بیگم سب حیران و پریشان تھے۔ پھر بھی مسز سرفراز بولی، اچھا ہوا آپ عید سے پہلے آ گئیں، آپ کو ہماری رسومات اور تقریبات دیکھ کر مزہ آئے گا۔ جی، آپ مسز فراز ہیں غالباً، میں اسی لیے آ گئی۔ امریکہ میں ہی پیدا ہوئی، وہیں پلی بڑھی۔ امریکہ میں اتنا زیادہ تقریبات کا دھوم دھڑکا نہیں ہوتا، بس مسلم کمیونٹیز مل جل کر گیٹ ٹوگیدر کر لیتی ہیں۔ شاید یہ میری زندگی کی پہلی تقریب ہوگی۔ میں ویسے بھی گوشہ نشین ہوں۔ وہ اداسی سے بولی، نہیں جی، آپ ہماری سر آنکھوں پر، آپ وجی کی نہیں، سمجھیے میری دوست ہیں۔ جی، وجی تو بالکل بچہ ہے، تابندہ صاحب بولی۔ وجی نے اپنا کمرہ اندر سے بند کر لیا تھا اور سمیرہ اپنے بھائی کا دکھ بانٹنا چاہتی تھی۔ اس نے موبائل پر میسج کیا، بھائی پلیز دروازہ کھولیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ سمیرہ، مجھے تنگ مت کرو، وہ کمرے سے چیخا۔ دروازہ کھولیں بھائی، اب میں نے کیا کیا ہے؟ اور وجی نے اپنی چھوٹی بہن کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ کھڑکی کے پاس پیٹھ موڑ کر کھڑے تھے۔ سمیرہ اپنے بھائی کے پاس گئی اور کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ کیا آپ اپسیٹ ہیں؟ ہاں سمیرہ، کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ میں نے زندگی میں کبھی اتنی خجالت نہیں اٹھائی، پورے بڑے گھر کے سامنے اتنی ذلت ہوئی ہے، اور یہ تابندہ سیف کیا سے کیا نکلی، تفریح کرنے آئی ہیں، ان کے باپ کا گھر ہے۔ بھائی، آپ نے بلا سوچے سمجھے انٹرنیٹ کا غلط استعمال کیا، آپ نے چیٹنگ میں بن جانے بوجھے محبت بھی کر ڈالی۔ چلیے، شادی کے سپنے بھی خوابوں میں سجا لیے، مگر بھائی قصور کس کا ہے، اس بوڑھی عورت کا یا آپ کا؟ ہاں سمیرہ، تم ٹھیک کہتی ہو، میں ہی پاگل ہو گیا تھا، اور سراب کو حقیقت سمجھ کر میں نے گھر والوں کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی۔ اب مجھ میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ دادا جان اور امی ابو اور دادی جان کو فیس کر سکوں، اور راضی بھیا، انہیں تو میں لندن سے تنگ کرتا آ رہا ہوں۔ آج سمیرہ، میں بہت شرمندہ ہوں، نہ جانے امی نے کون سی لڑکی میرے لیے دیکھی تھی، اور میں گستاخی پر گستاخی کرتا گیا۔ بھائی، اب تو تابی ہماری مہمان ہے، آپ نے انہیں پروپوز تو نہیں کیا تھا، یہی غنیمت ہوا، ورنہ اس وقت کتنی خجالت ہوتی۔ اب آپ انہیں دوست سمجھ کر معاف کر دیں، ہمارے گھر میں شادی ہے راضی بھائی کی، اور پرسوں عید ہے۔ بھائی، ہم اریبہ آپی کے ساتھ آپ کی شادی بھی کروا دیں گے لڑکی ڈھونڈ کر۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے کچھ کہنے اور کرنے کی۔ بھائی، یہ چھوٹی بہن حاضر ہے۔ اور اسی رات سرفراز علی اپنے بیڈ روم میں بیٹھے بیگم سے کہہ رہے تھے، دیکھا تم نے بیگم ہمارے پوتے کا کارنامہ، اور یہ عالم شوق دیکھا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے بڑھیا سے محبت کی پنگیں بڑھاتے رہے، اور تو اور اس عورت کی ہمت دیکھو کہ منہ اٹھا کر پاکستان چلی آئی، اور کیسی بے شرمی سے اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھی کہ انٹرنیٹ پر چیٹنگ کرنا اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ ہاں صاحب، میں تو خود پریشان ہوں، یہ ہمارے لندن پلٹ لڑکا وجی اتنا بیوقوف کیسے بن گیا اور ہمیں اس کے پیچھے بے عزت کرنے لگا، اپنی پسند کی شادی کے لیے منہ زوری کرنے لگا۔ بیگم، یہی انجام ہوتا ہے جب ہم اپنی قدریں اور معاشرے کی حقیقتوں کو کھو دیتے ہیں اور مغرب کی اندھی تقلید پر اپنے آپ کو تاریکی کی غار میں گرا دیتے ہیں۔ چلیے، راضی کی شادی سے نمٹ جائیں تو پھر اس سے بات کریں گے۔ عید آئی
اور سب بےحد خوش تھے۔ صبح ہی صبح سارے گھر کے مرد عیدگاہ نماز پڑھنے چلے گئے اور گھر کی خواتین اچھے اچھے کپڑے پہن کر سب سے عید ملتی رہیں۔ تابندہ صاحب کو ان لوگوں نے عید کی شام اپنے گھر بلوایا رات کے کھانے پر، اور انہیں بہت مزہ آیا۔ وجی کچھ خاموش اور کٹے کٹے سے تھے، وہ تابندہ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر تابندہ نے اس سے کہا، او ینگ مین، تم مجھ سے ناراض ہو کہ میں نے تم کو بیوقوف بنایا، مگر تم میرے بیٹے کی طرح ہو، ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ یہ کہتے کہتے وجی وہاں کمرے سے باہر چلے گئے۔ راضی بھی اپنے کمرے کی طرف آئے اور وجی ان کے پیچھے۔ راضی اپنے بیڈ پر بیٹھے تھے کہ وجی وہیں ان کے پاس قدموں میں کارپیٹ پر بیٹھ گئے۔ ارے وجی، یہاں اوپر میرے پاس بیٹھو۔ بھیا، آئی ایم سوری۔ سوری فار واٹ؟ سوری اس تمام بدتمیزیوں کی جو آپ کے ساتھ کرتا رہا۔ وہاں لندن میں بھی آپ کی باتیں نہیں مانی تھی۔ او کم آن وجی، بات دراصل یہ ہے کہ یہ سب شیطانی عمل ہے، یہ انٹرنیٹ، ویب سائٹ، یہ سب چیٹنگ وغیرہ، میرے نزدیک انہیں آفیشیل ورک سے زیادہ استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس میں خودکشی کرنے کے طریقوں کی نشاندہی کی گئی، اور پچھلے دنوں میں تو میں نے لندن کے ایک چینل پر یہ خبر سنی تھی کہ کسی ٹین ایج لڑکی نے بالکل ویب سائٹ میں بتائے ہوئے طریقے سے خودکشی کر لی۔ تم تو میرے ہم عمر بھائی ہو، مگر وجی، شرارت ایک طرف ہوتی ہے، اور یہ جو تمہارے ساتھ محبت کا چکر ان بڑی بی نے چلایا، یہ تو بالکل مسخ کا خیز بات ہے۔ مجھے تو ان کی بے شرمی پر حیرت ہے کہ کس بے حیائی سے پاکستان چلی آئی۔ مجھے دیکھو، میں کتنا خوش ہوں۔ امی نے سب کچھ مجھ سے پوچھ کر لندن میں جب میں تھا تو بات کر لی تھی نازش کے لیے۔ مجھ سے امی نے کہا تھا کہ تم سے بات کروں تاکہ میری شادی کے ساتھ تمہاری شادی بھی ہو جائے، مگر میں تم سے کیا بات کرتا وجی، تم تو تابندہ صاحب کے علاوہ کچھ سننا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے خود امی کو روک دیا تھا۔ بھیا، میں نے امی ابو دادا دادی سب کو بہت دکھ دیا، اب تو ہمت بھی نہیں ہو رہی بات کرنے کی، بس آپ کی شادی ہو تو یہ بڈھی جائے۔ چلو آنٹی کو شادی اٹینڈ کرنے دو اور اچھی طرح رخصت کرنا انہیں۔ چلو، میں نے تمہیں معاف کیا، اب کمپیوٹر کو کھیل سمجھ کر انٹرنیٹ استعمال نہیں کرنا، اور محبت وہ شادی کے بعد اپنی بیوی سے کرنا۔ پھر ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کوئی بدصورت لڑکیاں تو نہیں ڈھونڈیں گے، خاندان بھی اچھا ہونا چاہیے۔ نعیمی بھیا اور روشی بھابھی کتنا خوش ہیں، ہم بھی خوش رہیں گے انشاءاللہ، مگر اپنے آپ میں رہ کر اپنے سے باہر جا کر تو ذلت ہی ذلت ہے۔ اور وجی چلے گئے۔ مانجا مایوں مہندی دعاں دار تقریبات کے بعد شادی کی تقریبات بخیر و خوبی انجام پا گئی۔ نازش ان کے گھر میں دوسری بھابھی بن کر آ گئی۔ راضی دولہا بن کے اور نازش دلہن بن کے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ راضی اور نازش کے ولیمے کے بعد رات تابندہ نے سمیرہ سے کہا، سمیرہ، میں نے آپ لوگوں کی عید اور شادی بہت انجوائے کی، میں نے کل کی سیٹ بک کرا لی ہے، میں کل صبح ہوٹل سے چیک آؤٹ ہو جاؤں گی، تم لوگ زحمت نہ کرنا، میں نے بل ادا کر دیا ہے ہوٹل کا۔ نہیں آنٹی، اس میں زحمت کی کیا بات ہے، میں نے میٹرو کیب بلوا لی ہے، تم لوگ سب بہت اچھے ہو، میں ایک بہت اچھی فیملی سے مل کر جا رہی ہوں، بہت عرصے تک یہاں کی یادیں رہیں گی، تو پھر آپ سب سے خدا حافظ کہہ لیں۔ اور تابندہ صاحب نے فرداً سب سے سلام دعا کی اور خدا حافظ کہا۔ وہ چلی گئیں اور پورے گھر نے چین کا سانس لیا، خاص طور سے وجی نے۔ دوسرے روز دادا جان نے وجی کو اپنے کمرے میں بلایا، وہاں دادی جان اور امی ابو بھی موجود تھے۔ وجی، ادھر آؤ، یہاں بیٹھو میرے پاس۔ جی دادا جان، دادی جان، امی ابو، آپ سب مجھے معاف کر دیں، مجھے مار لیں، کچھ بھی کر لیں، مگر معاف کر دیں۔ وہ دادا جان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، وہ تو ہم نے تمہیں معاف کر دیا تھا ان تابندہ صاحب کو دیکھتے ہی کہ تمہارا عالم شوق کیا تھا اور کیا نکلا۔ نہیں ابو، آپ بھی مجھے معاف کر دیں، ہم سب نے تمہیں معاف کر دیا وجی، تم ابھی بچے ہو ہمارے سامنے، مگر اب ہم تم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا شادی کا کیا ارادہ ہے؟ آپ لوگ جو فیصلہ کریں دادی جان، میں آپ لوگوں سے از حد شرمندہ ہوں، پلیز امی، اچھی امی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ وجی اپنی کی طرف مخاطب ہو کر بولے، ٹھیک ہے سمارا، وہ جو تمہاری دوست ہے مسز نصرت، ان کی بچی سے دکھا دو، وہ چھوٹی اور اچھی فیملی ہے۔ جی امی، وہ بچی تو بےحد پیاری ہے اور اکلوتی ہے، اگر یہ مان جاتا تو راضی کے ساتھ اس کی شادی بھی ہو جاتی۔ سمارا نے اپنی ساس کو جواب دیا، چلو چھوڑو سمارا بہو، ہم اب اریبہ کے ساتھ آگے پیچھے اس کی شادی کر دیں گے، تم بسم اللہ کرو، اور ہاں اسے لڑکی دکھا دینا۔ نہیں، میں لڑکی نہیں دیکھوں گا، مگر یہ تو ہماری رسم ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں، تم نہیں تو وہ تو تمہیں دیکھے گی اور اس کے گھر والے۔ ٹھیک ہے، آپ جب چاہیں میری شادی کر دیں۔ اور اس کے بعد بیگم نصرت کے یہاں رشتہ ڈال دیا گیا، دونوں گھرانے آپس میں ملے جلے، اور پھر علیزہ وجی کو پسند آ گئی، اور یوں وجی کی شادی کی تاریخ اریبہ کی شادی سے 15 دن پہلے رکھی گئی۔ سمیرہ دم سے ان کے کمرے میں آدم کی، اب میرے بھیا کیسے ہیں؟ کیسے نجات دلائی میں نے آپ کو ان خاتون سے؟ اور ان کا بانڈا پھوٹ گیا۔ دراصل بھیا، علیزہ میری کلاس فیلو ہے اور وہ بیرسٹر نصرت جمشید کی بیٹی ہے۔ یہ تو اب معلوم کروں آپ کو کیسی لگی میری ہونے والی بھابھی؟ بہت اچھی ہیں، میں تمہارا شکر گزار ہوں گڑیا کہ تم نے میری آنکھیں کھول دیں۔ میں نے سوچا میں آپ کو الگ سے مبارکباد دوں۔ اب آپ ایسا کریں کہ اپنا ای میل چینج کر لیں تاکہ تابندہ بیگم کا پتہ پورا صاف ہو جائے۔ بھئی
اب کمپیوٹر حسب ضرورت استعمال ہوگا، بھیجا نہیں ہوگا، میری اپنی فیملی ہوگی، پھر مجھے MS بھی کرنا ہے۔ ابھی وہ لوگ بات کر ہی رہے تھے کہ سمیرا کا موبائل بج پڑا۔ کہاں ہو تم سمیرا؟ جی آپ بھی بس آ رہی ہوں، میں وہیں بھیا کے پاس تھی۔ اور ہاں وجی بھیا، آپ بتائیں دلہن کے کس رنگ کے کپڑے بنائیں؟ بھائی جو پسند آئے بنا لینا، ہماری تو آپ کوئی پسند نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو نازش بھابھی کے کپڑے پسند آئے تھے؟ ہاں بہت اچھے تھے۔ اور پھر وجی اپنے کمرے میں آ گئے۔ وہ اپنے بستر پر لیٹے سوچ رہے تھے، میرے گھر والے کتنے اچھے ہیں، سب نے مجھے معاف کر دیا اور میں احمق کی طرح عالم شوق میں کہاں جا رہا تھا۔ وہ زندگی جو دھوکہ تھی اور جس کا انجام کتنا بھیانک تھا۔ اف اللہ تعالیٰ، تو نے مجھے عذاب سے بچا لیا، ورنہ تو شاید میں ماں باپ کی مرضی کے بغیر انٹرنیٹ پر ہی شادی کر لیتا۔ میرے مولا مجھے معاف کرنا اس شیطانی عمل کے لیے اور سعادت مند بنا مجھے میرے ماں باپ اور بزرگوں کے لیے کہ ان کی قدر و قیمت کے بغیر ہماری کوئی عزت و توقیر نہیں، اور ان کی دعائیں ہوں تو ہمیں بہت سے برے لوگوں کے ساتھ سے بچا لیتی ہیں۔ اور پھر وہ علیزہ کے خیالوں میں کھو کر سو گئے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔